بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ نئے تجربات کرنا پسند کرتا ہے اور نیو ٹیکنالوجی کو اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنی سوسائٹی کے لیے انٹروڈیوس کرواتا رہتا ہے۔ 2010 میں جب ہمیں چارٹرڈ ملا تو ہم لاہور اور سکھر کے درمیان پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا انسٹیٹیوٹ تھے جنہوں نے چارٹرڈ حاصل کیا، اور الحمدللہ 2020 میں ہم اپنے اسٹوڈیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو کے آغاز پر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں اپنے علاقے کے ان قیمتی اور نایاب موتیوں کو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہیے جو نہ صرف اس علاقے کے لیے بہتری پیدا کر رہے ہیں بلکہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ اسی تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے ہیروز آف دا سوائل۔ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو ان شخصیات سے ملوائیں جن کا تعلق اس مٹی سے ہے، ہمارے اس وسیب سے ہے، اور وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں اور ملک کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری پیدا ہو اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ فخر سے دنیا میں سر اٹھا سکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں مختار پارس شاہ صاحب، جو کہ ایک CSS آفیسر ہیں اور آج کل ڈائریکٹر جنرل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات ہیں۔ مختار صاحب کے پاس بہت سارے تجربات ہیں، انہوں نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ 2001 سے سینٹرل سپیریئر سروس کو کلیئر کرنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور پتہ کریں گے کہ ان کے تجربات کیسے رہے اور آج کل وہ کیا کیا کر رہے ہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں کیا کیا پلان ہیں جس کی مدد سے ہم آنے والے دنوں کے اندر بہت بہتر اور اچھی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ تو اب میں مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتائیے۔ ویلکم ٹو دا شو مختار صاحب۔ مہربانی جناب گیلانی صاحب، بہت شکریہ۔ میں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس محفل میں شریک ہو سکیں اور گفت و شنید کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس پروگرام کو آپ رواج دینا چاہ رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی اور اہمیت والی کاوش اس لیے ہے کہ گفت و شنید ہی اصل نالج ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب میں کہیں پڑھا تھا کہ ارسطو نے کہیں کہا تھا کہ نالج کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھا ہوا ہو، یا کچھ ایسا نہیں ہے کہ فلکیات کا علم ہو۔ نالج گفتگو ہے، ڈسکورس۔ تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو علم کی جہات آپ کے سامنے آتی ہیں، علم آپ کے سامنے اپنا رستہ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہی وہ کورس آف ایکشن ہے جو ہمارے نوجوان نسل کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اسی سے منزل واضح نظر آئے گی۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شریک کیا۔ ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے علاقے سے ہیں اور ہمارے علاقے کے قابل فخر سپوت ہیں۔ تو میں مختار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا سفر کیسا رہا اور کہاں سے ابتدا ہوئی اور سفر طے کرتے کرتے آج آپ کس مقام پر ہیں۔ سفر جتنا بھی طویل ہو جی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک لحظہ تھا جو گزر گیا۔ 20 سال ہو گئے مجھے سول سروس میں۔ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ نے کہا ملتان سے تعلق، اور پہلا ماسٹرز میں نے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان میں کیا، ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کے ساتھ اور اردو ادب کے ساتھ میرا بڑا گہرا رابطہ، اور اس ادب کے رابطے نے مجھے ایک اچھا انسان بننے میں مدد کی، اور میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ ایک اچھا آفیسر بننے میں بھی ادب لطیف کا اور ادب کا خاصا ہاتھ ہے، کیونکہ انسان کی تربیت آپ کا ماحول کرتا ہے، آپ کے ارد گرد کی جو ثقافتی روایات ہیں وہ کرتی ہیں۔ بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کا جو آخری دن تھا وہاں سے میں شروعات کرتا ہوں گفتگو کی۔ آخری دن ایم اے انگلش ڈپارٹمنٹ کی ٹیرس پہ ہم سب دوست کھڑے تھے،
میرے خیال ہے 4 دوست ہم اکٹھے کھڑے تھے، اور آخری دن ان چاروں دوستوں نے ایک معاملہ طے کیا. سب نے پوچھا کہ جناب معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ایک میرے دوست نے کہا کہ میں نے تو بیرون ملک جانا ہے اور پیسے کمانے ہیں. دوسرے نے کہا کہ میں صحافت میں قدم رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شاعر بنوں گا. چوتھا میں تھا. میرے ذہن میں یہی ایک منزل تھی کہ مجھے سول سروسز میں جانا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ ہم وہ چاروں دوست جو بہادر یونیورسٹی کے ٹیرس پر کھڑے ہو کر ایک نئی منزل کی طرف دیکھ رہے تھے، چاروں کے چاروں دوست اپنی اپنی منزل پہ اسی طرح پہنچے جس طرح انہوں نے سوچا تھا. ویری گڈ. تو میرا کہنے کا مقصد اور اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اس طے شدہ چیز کو اناؤنس کرنا چاہیے. اسی طرح جس طرح 23 مارچ 1940 کو لوگوں نے اکٹھے ہو کر پاکستان کا خواب اناؤنس کیا تھا، اسی طرح آپ کی اپنی اپنی شخصیت میں بھی ایک قرارداد ہونی چاہیے. آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور مستقبل میں کس طرف جا رہے ہیں. اس طے شدہ منصوبے کو، اس خواب کو اناؤنس کرنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں. بہت زبردست بات کی مختار صاحب آپ نے، کیونکہ بچے اپنی سمریز اور اس کا پڑھتے ہیں جی کہ ٹرائی اگین، بٹ وہ اس چیز کو نا اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اختیار نہیں کرتے. آپ نے اپنی ذاتی زندگی سے اس چیز کو ثابت کیا کہ آپ نے پہلے طے کیا اپنی یونیورسٹی کے آخری دن، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مکمل جد و جہد کی، اور الحمدللہ آج آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر معاشرے کے سامنے ہیں، اور آپ کے بقایا 3 دوستوں نے بھی اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی کامیاب رہے. تو یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات سیکھنے کا عمل ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈیسٹینیشنز کو طے کریں، اور پھر ان ڈیسٹینیشن کے حصول کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ فٹ کریں، اور ان ٹارگٹ کی مدد سے آپ اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں. تو مختار صاحب آپ نے جب سی ایس ایس کو جوائن کر لیا تو اس کے بعد آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، اور پھر الٹیمیٹلی جہاں پر آج کل آپ ہیں بینگ اے ڈائریکٹر جنرل آف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، تو پھر اس کے بارے میں بھی بات کریں. سول سروس کا جو سفر رہا وہ جد و جہد کا سفر تھا، مشکل سفر تھا. مشکل کئی حساب سے. 2 پہلو میرے سامنے بہت نمایاں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جب حکومت سازی کا یا فیصلہ سازی کا خود حصہ بنتے ہیں تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، امکانات کیا ہیں، کتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے. تو ایک چیز تو اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ میرا سفر کیسا رہا. دوسری چیز توقعات ہیں، لوگوں کی توقعات. آپ اگر کسی ایک خاص جگہ سے، ایک خاص معاشرے سے، ایک خاص خاندان سے سفر کر کے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کہ مشہور ہے کہ ملتان کے لوگ اپنی مٹی نہیں چھوڑتے، بہت مشکل سے اپنا شہر چھوڑتے ہیں. تو میں اپنی امیجیٹ فیملی کے کانٹیکٹس میں پہلا بچہ تھا جو گھر بار چھوڑ کے وہاں اسلام آباد اور پورے پاکستان میں کام کرنے کے لیے نکلا. تو یہ ایک چیلنج تھا. وہاں جب میں اسلام آباد پہنچا تو کوئی وہاں جانے والا اس طرح سے نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو پہلی تنخواہ جو مجھے ایز اے سی ایس پی آفیسر اسلام آباد میں مجھے موصول ہوئی اور مجھے ملی، جس پر مجھے بہت فخر ہے، وہ 3,880 روپے تھی. اور یہ 2001 کی بات ہے. یعنی 2001 میں بھی تنخواہیں اتنی کم تھیں؟ اور اس تنخواہ سے ہم نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا. الحمدللہ آج 20 سال گزر گئے ہیں اور وہ سفر آج بھی جاری ہے. کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات پورے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے عرصے میں صرف تنخواہ پر گزارا گیا. ماشاء اللہ. نہیں کیا صاحب، آپ جب آپ کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے تو ہم تو ویسے بھی اللہ پہ قناعت کرتے ہیں، اور اللہ کی ہم پہ رحمت ہے کہ اگر ہم گزارا تنخواہ پہ ہی کرنا چاہیں تو اللہ کروا بھی دیتا ہے. اچھا شاہ صاحب، ہمارے یہاں پر نا گورننس کا بڑا ایشو ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی وٹ از مینٹ بائی گورننس، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی گورننس صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس ملک کی اچھی ہے. تو میں بیسیکلی جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کانسیپٹ پتہ چلے، وٹ ڈو یو مین بائی گورننس؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً طالب علموں کے لیے اور
خصوصاً ان طالب علموں کے لیے جو گورننس پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں گورننس کا مطلب یا ترجمہ نظم و ضبط یا امن و امان کیا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شہر میں یا کسی ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرولڈ ہے تو کہتے ہیں جی کہ گورننس اچھی ہو رہی ہے۔ گورننس کی حدود بہت وسیع ہیں اور ان حدود کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک عام شہری کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان شہریوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ گورننس کے 3-4 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، مثلاً یہ کہ جو آپ کے ملک کے وسائل ہیں ان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یہی گورننس کی بیک بون ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں، جو پبلک گڈز ہیں، وہ شہریوں کو کیسے دستیاب ہوتے ہیں۔ مثلاً بیڈ گورننس یہ ہوگی کہ اگر صاف پانی کسی ایک محلے میں جا رہا ہے لیکن 10 محلوں میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کی جو سہولت ہے، اسی طرح تعلیم اور صحت کی جو سہولت ہے، اگر وہ پورے شہر میں یا پورے ملک میں تمام شہریوں کو یکساں دستیاب ہیں تو یہ گڈ گورننس ہے۔ اگر وہ دستیاب کہیں کہیں ہیں، کسی خطے میں ہیں، چند لوگوں کو ہیں، چند طبقوں کو ہیں، تو پھر یہ بیڈ گورننس ہے۔ تو ایک تو مالی وسائل ملک میں جو دستیاب ہوں ان کا استعمال کیسے ہونا ہے، دوسرا پبلک گڈز کو آپ نے کیسے سب لوگوں تک بلا تخصیص پہنچانا ہے، اور تیسری چیز ہیومن رائٹس، انسانی حقوق ہر شہری کو دستیاب ہونے چاہیے اور صرف وہ کتابوں میں نہیں لکھی ہونے چاہیے، صرف قانون کی کتاب میں درج نہ ہوں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کسی معاشرے میں بنیادی طور پر یقینی بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورننس۔ تو شاہ صاحب انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی گڈ گورننس میں آئے گا یا نہیں؟ بالکل آئے گا، لیکن یہ میکرو اکنامکس کی وہ شاخ ہے جس پر انحصار وفاقی حکومت کرتی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ مقامی سطح پر لوگوں پر پڑتا ہے۔ گڈ گورننس ہے، لیکن جو بنیادی تخصیص میں یہاں پر اس محفل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھیوریز ہیں۔ اگر آپ کی مقامی سطح پر حکومتیں اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ پبلک گڈز کو بلا تخصیص لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، اگر وہ تعلیم اور صحت کا نظام اچھا لے کر آ رہی ہیں، اگر وہ صحت اور صفائی کے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں، یعنی اگر مقامی سطح پر گڈ گورننس ہے اور مقامی سطح پر اکنامک اپرچونٹیز ہیں، تو یقیناً پھر فیڈرل گورنمنٹ کو یا وفاقی گورنمنٹ کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر یا مقامی سطح پر لوگ بے روزگار ہوں، ان کے پاس وسائل نہ ہوں، ان کے پاس سہولیات نہ ہوں، اور جب یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، پھر میکرو اکنامکس کی جو تکڑی ہے وہ ترازو جو ہے وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور دوسرے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں۔ میں شاہ صاحب آپ کی اس بات سے ایک اور بات پتہ کرنا چاہوں گا، بیکاز آپ نے بتایا 2001 میں آپ نے CSS کو بینگ اے سول سرونٹ آپ نے جوائن کیا، تو وہ دور تھا جناب پرویز مشرف صاحب کا، اور انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا ڈیولوشن پلان، وہ بھی مقامی حکومتوں کو امپاور کرنے کا تھا، آپ نے اسے پریکٹیکلی دیکھا بھی ہوگا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو کانسیپٹ دیا گیا، کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوا یا نہیں ہوا تو کتنا ہوا؟ اگر اس پر ہم عمل درآمد جاری رکھتے تو کیا انفلیشن ہمارے کنٹرول میں ہوتا یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹس کے اندر گیا ہوا، اراؤنڈ کوئی 11.5 ہے، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ہم سے جو قریب ملک ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پروڈکشن نہیں ہے، لائک افغانستان، اس کا انفلیشن ریٹ ہم سے بہت زیادہ، اراؤنڈ کوئی 2.6 ہے اگر میری کیلکولیشن غلط نہ ہو، تو خطے میں ہمارا انفلیشن ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے فقدان کی وجہ سے یا امپاور نہ کرنے کی وجہ سے ہے، یا جو مشرف صاحب نے سوچا تھا اگر اسی پر عمل درآمد ہوتا تو زیادہ امپاور ہو جاتے؟ دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں تو مختلف، انٹر کنیکٹڈ ضرور ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اکنامک اپرچونٹیز اگر کریٹ ہوں گی ملک میں تو ملک کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اکنامک اپرچونٹیز جیسے جیسے جس حساب سے بہتر ہوں گی اسی حساب سے آپ اپنے معاشی معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ ان 2 چیزوں کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کرتے ہیں۔ مشرف صاحب کا جو ڈیولوشن پلان تھا وہ کسی حد تک قابل تقلید تھا،
اس میں اچھی باتیں بھی تھیں، اس میں خامیاں بھی تھیں، دونوں چیزیں تھیں۔ اچھی باتوں کو پکڑ کر آگے چلنا چاہیے تھا، جو چیزیں پرابلمٹک تھیں یا جو اس انداز میں پیش کی گئیں کہ ان کا آگے لے کر چلنا ممکن نہیں تھا، تو ان کو ہم وہاں پہ فراموش بھی کر سکتے ہیں، ان کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جس کو مسلسل چلتے رہنا چاہیے ڈیولوشن کا۔ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے اور بڑی گمبھیر بات ہے، وہ یہ کہ اگر ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کریں اپنی سیاسی تاریخ کا اور انتظامی تاریخ کا، تو ایک چیز بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جب جب ہمارے پاس عسکری قیادت آئی ہے یا ملٹری رہنما اور حکمران اس ملک پر کام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اس دور میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ جب جب یہاں پر جمہوریت رہی ہے اور ہمارے منتخب وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ یہاں پر کام کرتے رہے ہیں، اس دور میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یا مقامی حکومتوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور ان پر کام نہیں کیا گیا۔ یہی ایک فالٹ لائن ہے۔ مقامی حکومتیں ہی گورننس کا نام ہے، مقامی حکومتیں ہی گورننس کر سکتی ہیں، مقامی حکومتیں ہی گورننس کو بہتر کر سکتی ہیں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ سفر کا آغاز اگر آپ نے بہتر مقامی حکومتوں کی تلاش میں کیا ہے تو اس سفر کو روکیں نہیں، اس کو چلتے رہنا دیں، اچھی باتوں کو اسیمیلیٹ کریں، اور جو چیزیں آپ کے معاشرے کے، آپ کے انتظامی ڈھانچے کے مخالف ہیں یا اس میں فٹ ان نہیں ہوتی تو ان کو دور کرتے چلے جائیں، لیکن اس کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا معاملہ تھا انفلیشن والا، تو انفلیشن والا معاملہ ہوتا ہے کنیکٹڈ گروتھ کے ساتھ۔ ملک میں اکنامک گروتھ اسی وقت ہوتی ہے جب اکنامک اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہوں۔ اکنامک اپرچونٹیز کہاں کریٹ ہوں گی؟ میری فلسفی اور میرے نظریے کے مطابق اکنامک اپرچونٹیز مقامی حکومتوں میں کریٹ ہونی چاہیے، اور اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ انفلیشن اور میکرو اکنامکس پر پڑتا دکھائی دے گا۔ اچھا شاہ صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے نیو کانسیپٹ بھی دیا ہے لوکل گورنمنٹ کا، تو میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اور اس سے کیا بہتری آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اسے امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ بہتری آ سکتی ہے؟ گلین صاحب، یہ میرے لیے بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ میں کچھ تعلیم اور تحقیق میں انوالو ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنی سرکاری حیثیت میں کچھ نئی چیزیں ڈھونڈ کر حکومت کے حوالے کرتا رہوں اور پالیسی انٹرونشنز میں کنٹریبیوٹ کرتا رہوں، تاکہ کچھ نئی چیزیں ہم حکومت کے سامنے رکھ کر رائج کر سکیں۔ میں نے مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے جاپان میں، جرمنی میں، یو کے میں اور کچھ اور ڈیولپ ممالک میں، ان کا بغور جائزہ لیا ہے، ان کو تعلیم اور تحقیق کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو بھی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا رہا ہوں اور ان کو جائزہ لیتا رہا ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 2001 میں مشرف کا جو ڈیولوشن پلان آیا تھا، میں اس میں بھی شریک کار رہا اور اس میں گفتگو میں شامل رہا تھا۔ اس سارے عرصے کی جد و جہد اور سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں مقامی حکومتوں میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظام کی جو مقامی انتظامیہ کے مرہون منت نہ ہو، کوئی ایک ایسا نظام جو مقامی سطح پر اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرتا دکھائی دے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نٹ شل خلاصہ یہ بیان کروں گا کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی خاص چیز موجود ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی سوغات ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاص سروس ہے یا کوئی ٹورسٹ سپاٹ ہے۔ ہر شہر کی پہچان ہے، ادھر اے پروڈکٹ اور اے سروس۔ آپ اس ایک پروڈکٹ اور ایک سروس کو ہر شہر کے لیے منتخب کریں، اور اس شہر کی ساری انڈسٹریز اور اس شہر کی ساری کامرس کو اس پروڈکٹ یا سروس کے گرد ویو کریں، بنیں، چنیں اور بیدار کریں۔ میرا پلان یہ ہے کہ آپ ایک انکیوبیشن سینٹر ہر شہر میں بنائیں، ضلع کی سطح پر، جو ضلعی انتظامیہ، مقامی یونیورسٹیوں اور مقامی انڈسٹری اور کامرس کے تعاون سے چلے۔ اس انکیوبیشن سینٹر میں کون لوگ تعلیم حاصل کریں گے؟ اس انکیوبیشن سینٹر میں اس شہر کے فارغ التحصیل طلباء جو کامرس میں یا بزنس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، وہ آ کر انکیوبیشن سینٹر کا حصہ بن سکتے ہیں، اور وہاں پر ان کو تعلیم دی جائے گی کہ کمپنی کیسے بنائی جاتی ہے۔ اس کمپنی کے بنانے کے عمل کو سکھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ اس شہر کی سوغات یہ کھجور ہے، تو اس کھجور کی پروسیسنگ کیسے ہوگی، اس کھجور کی پروسیسنگ میں یہ 8 مراحل ہیں، یہاں پر اس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی، آپ اس چیز کو
مارکیٹ کر کے ایکسپورٹ کہاں پر کر سکتے ہیں, آپ اپنی کمپنی کیسے بنائیں گے, ویب سائٹ کیسے بنائیں گے. تو میرا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ایک انکوبیشن سینٹر ہر شہر میں ہو, جو ہر سال ایٹ لیسٹ 100-150 فارغ التحصیل طلباء کو وہاں سے نکالے, گریجویٹ کرے, اینڈ دے ول بیکم CEOs آف دیئر اون کمپنیز. دیٹس گڈ. اور وہ اپنے ہی شہر کی اس پروڈکٹ یا سروس کو مارکیٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے, اور اپنے نام اور اپنی کمائی کا باعث بھی بنیں گے, اور اس شہر کی کمائی کا باعث بھی بنیں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سالانہ 100 CEOs ہر شہر سے نکالیں تو لوکل اکنامک گروتھ آپ کو نظر آتی ہوئی دکھائی دے گی. مقامی حکومتیں کمزور کیوں ہیں؟ وہ صحت اور صفائی کے معاملات پر توجہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ ایک یہ آپ اکاؤنٹس کی بات اگر کریں یا بجٹ کی بات کریں, مقامی حکومتوں کے پاس ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو اون سورس کہا جاتا ہے, یعنی ریونیو جو مقامی حکومت خود جنریٹ کرتی ہے وہ ہمیشہ صفر رہا ہے. مقامی حکومتوں کے پاس پیسے کبھی نہیں رہے. پیسے ہمیشہ یا فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں یا صوبائی حکومتوں سے آتے ہیں, اور وہ آ کر خرچ کہاں ہو جاتے ہیں؟ ملازمین کی تنخواہوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. نہ اس کا صحت پر اثر ہوتا ہے, نہ تعلیم پر اثر ہوتا ہے, نہ کسی انفراسٹرکچر پر اثر ہوتا ہے. اکنامک اپرچونٹی لوکل لیول پر اس وقت بیدار ہوگی, اس وقت تکڑی ہوگی, اس وقت کامیاب ہوگی جب آپ مقامی سطح پر CEOs پیدا کریں گے, مقامی سطح پر اکنامک اپرچونٹیز پیدا کریں گے. ان کی جو آمدن ہوگی وہ ضلعی حکومت کو جائے, وہ اون سورس ان کا پیدا ہو, اکٹھا ہو, پھر وہ اس پیسے کو انویسٹ کریں تعلیم میں اور صحت میں اور دوسرے معاملات میں. تو یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک بلو پرنٹ ہے, ایک فریم ورک ہے جس کے تحت سالانہ مقامی حکومتیں CEOs پیدا کرنے کی پروموشن کی مہم کریٹ کر سکتی ہیں, ان کولیبریشن ود دا لوکل یونیورسٹیز اینڈ ان کولیبریشن ود دا لوکل انڈسٹری اینڈ کامرس. اور وہ CEOs آگے چل کر مقامی حکومتوں کے اون سورس کو, اکنامک اپرچونٹیز کو بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں. مختار پارے شاہ صاحب نے جو اپنا ابھی پلان بتایا, میرے مطابق تو یہ بہت زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہمارے ہاں جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اسے بھی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اگر 100 شاہ صاحب کے بقول اگر 100 ہم نئے بزنس اونرز پروڈیوس کریں اور ان میں سے ہر اونر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 4 پرسنس کو امپلائی رکھے, تو اٹ مینز ہم ہر سال منیمم 400 نئی ویکینسیز تو کریٹ کر رہے ہیں. اور اسی جگہ اگر آپ لانگر سائٹ پر دیکھیں تو وہ 4 امپلائی جو رکھے ہیں ان کے بعد مزید امپلائمنٹ کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اور اگر ہم صرف 400 کو ہی رکھیں تو آفٹر 10 ایئر اٹ ول اے گڈ پرسنٹیج. تو مختار صاحب یہ تو ہو گئی آپ کے نئے پلان کی بات. مشرف صاحب کے دور میں ہی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی سٹارٹ ہوا تھا. نیب کا ادارہ جو ہے وہ زیادہ بہتر فعال ہوا اور اس نے کام کرنا شروع کیا. لیکن اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وہ یا تو بہت سلو ہے یا وہ جسٹ وکٹمائز کر رہا ہے. آپ کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی کو کس لیول پر ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں عام انصاف ہوتا نظر آئے, کرپشن ریڈیوس ہو؟ کیونکہ ہمارے جو نیب کا بیسک آبجیکٹیو ہے وہ ہے کرپشن فری پاکستان. ایون انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے اندر بھی ایک کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے جو کہ نیب کے ساتھ اور HEC کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ بہتر شہری تبھی بن سکتے ہیں اگر وہ کرپشن سے خود بھی پاک ہوں اور اپنے سراؤنڈنگ میں بھی لوگوں کو یہ ایڈوائز کریں کہ کرپشن جو ہے وہ ایک انویزیبل ایول ہے جو کہ ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو کس طرح امپلیمنٹ کریں کہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو؟ گیلانی صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کے جو پولیٹیکل اینگلز ہیں ان پر تو ظاہر گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماہر کی حیثیت سے ضرور یہ کہوں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ہم یقیناً رواج دے سکتے ہیں اگر ہم 2 چیزیں کر لیں. پہلی چیز ٹیکنالوجی کا استعمال, اور دوسری چیز ڈسکریشن کو ختم کر کے. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں شناختی کارڈ بنتے تھے جی, اور شناختی کارڈ بننے کے لیے سفارشیں MNAs MPAs کی وزراء کی ڈھونڈی جاتی تھیں جی. اسی طرح آپ ایون بینک میں بل جمع کرانے گئے ہیں تو 100 بندوں کی لائن ہے اور اس میں لائن میں کھڑے ہوں گے, آپ کے 5 گھنٹے برباد ہو جائیں گے, اور بینک مینیجر اگر آپ کا واقف ہے تو وہ آپ کی جان پہچان کی بنیاد پہ بل لے کے جمع کرا دے گا.
اب دیکھیں ٹیکنالوجی نے چیز کتنی آسان کر دی کہ میں نے اپنے موبائل فون سے ساری پیمنٹس کر دی، اپنے بل کی بھی، اپنے یوٹیلیٹی کی بھی، اپنا سب کچھ. نادرا کا کارڈ بھی اب دیکھیں کتنے شفاف طریقے سے بن رہا ہے. تو اگر آپ اپنے ہر ادارے میں، چاہے وہ کوئی وزارت ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے کوئی امپلیمنٹیشن آرگنائزیشن ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو ٹیکنالوجی آپ کو باندھ کر رکھ دے گی، آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دے گی، کرپشن کے امکانات کم ہو جائیں گے. دوسری چیز ہے ڈسکریشن. کرپشن کیا ہے؟ صرف مالی کرپشن نہیں ہے. کرپشن ہے کہ آپ نے کسی کو ناجائز فیور دی ہے، کسی کو ناجائز فائدہ دینے کی کوشش کی ہے، یا ناجائز نقصان دینے کی کوشش کی ہے. میرٹ سے ہٹ کر ٹھیک ہے، بات کر. وہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایسے اس وقت ہوتا ہے جب میرے پاس یہ اختیار ہوگا. اختیار واپس لے لیں میرے سے. آپ ڈسکریشن جو ہے وہ میرے عہدے سے، میرے منصب سے ہٹا لیں. شہری کا کام ہوگا. کیسے؟ آپ مثال کے طور پر ایک وزارت ہے جو ایک این او سی دیتی ہے، تو این او سی لینے کے لیے شہری جاتا ہے تو کرپشن کہاں ہوگی کہ اگر وہ کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے رابطہ کرے گا کہ جی این او سی چاہیے، تو وہ کہیں گے جی اتنے پیسے دیں. یہ کرپشن ہے. تو واٹ اف دا پروسیجر الاؤز یو ٹو سائن ان آن اے ویب پورٹل، اور انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرنیٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے این او سی لینا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ سکین کر کے ہمارے سسٹم میں ڈالیں. یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر وہاں پر سبمٹ کرنی ہیں. یہ 10 چیزیں جب ہو جائیں گی تو یو ول آٹومیٹکلی کوالیفائی فار این این او سی. فلاں تاریخ کو آئیں اور این او سی اٹھا جائیں. کسی افسر سے رابطہ نہیں ہوا، کسی متحد سے رابطہ نہیں ہوا، کسی بلڈنگ میں داخلے کی ضرورت نہیں پڑی. ڈسکریشن آپ نے افسر سے لے لی. تو ٹیکنالوجی کا استعمال رائج کریں اور ڈسکریشن لے لیں، کرپشن ختم ہو جائے گی. تو صحیح، یہ ڈسکریشن کس نے ختم کرنی ہے؟ یہ ختم آپ کے پالیسی میکرز نے کرنی ہے، اور ان حکمرانوں نے کرنی ہے جنہوں نے ایک ویژن دینا ہے فیوچر کا. یہ گورننس کا ایک اہم پہلو ہے. لیکن ہماری گورننس کا سب سے جو کہنا چاہیے کہ جو گمبھیر ایک رخ ہے، جو فالٹ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ہولسٹک دیکھتے ہیں. انڈیویجول سیگمنٹس میں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں. اگر آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کریں گے، ہر ڈپارٹمنٹ کا، ہر وزارت کا جو حکمران ہے، وزیر ہے یا سیکٹری ہے، وہ اپنے اپنے شعبے کو مد نظر رکھ کر، فوکس کر کر اگر اس چیز کو رواج دینے کی کوشش کرے گا تو یہ بہت آسانی سے کام ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیگمنٹس میں بانٹ کر کرنے والا کام ہے، ہولسٹک کرنے والا کام نہیں ہے. پینی اینڈ پینی میکس مینی. اگر ہم اسے سیگمنٹس میں کر دیں تو اوور آل جو ایک بگ پکچر بنے گی وہ بہت بہتر ہوگی. اچھا شاہ صاحب، اب نا اب آپ کی زندگی کو اور پہلو کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں اور لکھنے لکھانے کا کام بھی کرتے ہیں، پڑھنے سے بھی آپ کو کافی لگاؤ ہے. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے 2 بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی تو بتائیں. جی ہاں، میری یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرا قلم و کرتاس سے رابطہ رہا. آپ نے فکرہ بولا کہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں. لکھنے پڑھنے کا کام نہیں، لکھنے پڑھنے کا شغف ہے، اور وہ بہت دل کے قریب شغف ہے. میں بچپن سے لکھ رہا ہوں اخباروں میں اور رسائل میں اور جرائد میں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جب سی ایس ایس کر کے یہاں ملتان سے نکلا تھا تو اس وقت میں زیادہ مشہور اور معروف تھا. اس وقت پورے ملک کے نمائندہ ادیب اور شاعر مجھے جانتے تھے، اور میری تحریریں ہیں وہ نمائندہ ادبی جرائد میں چھپتی تھیں، جن کو احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر وزیر آغا جیسے لوگ جن کے مدیر تھے اور کام کرتے تھے. آئی ریممبر، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو میں بنیادی طور پر افسانہ اور انشائیہ لکھتا تھا، تو ایک دفعہ یہ کمنٹ بھی میرے نصیب میں آیا. مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ میں برِ صغیر کے نمائندہ انشائی نگاروں میں سے ایک ہوں. ویری گڈ. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے میرے بارے میں ایک فکرہ کہا تھا کہ اگر یہ نوجوان لکھتا رہا تو یہ اردو ادب میں چند زندہ رہ جانے والے ناموں میں سے ایک ہوگا. تو میری 2 کتابیں، جی بالکل، دو کتابیں میری آ چکی ہیں جو فکشن ہاؤس لاہور سے چھپی ہیں. میری ایک کتاب کی تقریب رونمائی وہیں سول سروس اکیڈمی میں ہوئی تھی، اور اس تقریب کی صدارت اشفاق احمد صاحب نے کی تھی. ویری گڈ. تو وہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایونٹ تھا جو میری یادوں میں زندہ ہے. لکھنے لکھانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور میری جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوئی ہیں، اور میری توجہ اور میری جو فوقیت ہے وہ میرے کام سے، میرے پروفیشن سے ہے.
جو وقت بچ جاتا ہے وہ ضرور میں کتابوں کے حوالے کرتا ہوں. تو کن سے انسپائر ہیں آپ کی آئیڈیل کون ہے؟ لکھنے لکھانے میں انتظار حسین اچھا. اور فرینکلی اسپیکنگ اشفاق صاحب تو زبردست. تو ان کی جو فلاسفی آف لائف ہے یا ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا جو طرز تحریر ہے، اس سے یقیناً میں انسپائر ہوں. اشفاق صاحب نے بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا. اگر آپ ان کی یوتھ دیکھیں تو وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے انہیں ایکسپیرینس حاصل ہوتا گیا، انہوں نے زندگی کو حقیقی معنوں میں سمجھنا شروع کیا. اور جو ان کے لاسٹ ڈیکیڈ تھے وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ، کہ جو ان کے پاس 5 منٹ بھی گزار لیتا تھا تو وہ اپنی لائف کو بہت بہتر کر لیتا تھا. تو کیا آپ ان کے آخری دور سے زیادہ متاثر ہیں یا ان کے پہلے دور سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آخری دور سے زیادہ متاثر ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ اس وقت میں ان کی چیزیں سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا، اور وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے چیزوں کی، وہ شاید اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جب وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. ان کے علاوہ ملتان میں ایک شخصیت ہیں جن کا ذکر نہ کروں تو وہ نامناسب ہوگا، اور ان کا ڈیفینیٹلی میرے بچپن پر، میرے لڑکپن پر، میری سوچ پر اثر ہے. ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب ملتان کی پہچان ہیں. ابھی حال ہی میں ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا. وہ گوتم کا آخری واز ایک بہت مشہور ان کی نظم ہے، اور انہوں نے مثنوی لکھی ہے. فارسی کے شاعر ہیں، سرائکی کے شاعر ہیں. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا انگلش میں، تو ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت بڑا نام ہے. ملتان کے لیے اعزاز ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. کھلتے رنگوں اور خوشگوار احساس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہر ہفتے آپ کی صبح کو خوبصورت بنانے آ رہے ہیں آپ کے میزبان وارث سیال، ماوش رضوی اور سمیر بچا، آئی ایس پی اسٹوڈیو سے بہترین مارننگ شو گڈ مارننگ آئی ایس پی کے سنگ بکھیرنے آپ سب کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ. Now all you need to do is tune ISP Studio. Stop yawning, start smiling. Sparkle your teeth, twinkle your eyes. شیک یور باڈی، موو یور ہیڈ. And don't forget to watch Good Morning ISP. مسکراتے رہیے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آئی ایس پی اسٹوڈیو، کیونکہ یہ صبح ہماری ہے. In the age we live, knowledge is power, and education is the training to acquire it. Enter Institute of Southern Punjab Multan, where freedom, empowerment, creativity, and innovation form the cornerstone of the future.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فرحان گیلانی حاضر خدمت ہوں دوبارہ سے اپنا پروگرام ہیروز آف دا سوائل لے کے. آج کے ہمارے مہمان ہیں مختار پارا شاہ صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. بریک کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. مختار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا علاقہ، کیونکہ ابھی ہم لٹریسی ریٹ میں کم ہیں، تو ہم اپنے لیبر کی سکلز کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ان دا گروتھ آف اکنامک گروتھ، ان کی پرسنل گروتھ اور اوور آل اگر ہم دیکھیں ہماری کنٹری کی جو گروتھ ہے اس کے اندر ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 پہلو ایسے ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے. پہلا پہلو یہ زیر بحث ہمیں لے کے آنا چاہیے کہ ہمارے پاس کس قسم کی لیبر اس وقت ملک میں موجود ہے، اور دوسرا پہلو جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیبر کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. ہم اس انسپریشن کے ساتھ چل رہے ہیں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے اسے بھیک کی بجائے کلہاڑا دیا کہ یہ ایک اوزار ہے جس کو استعمال کر کے آپ روزگار کما سکتے ہو. تو اسکل ڈیولپمنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اکنامک اپرچونیٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں غربت کی سطح بتدریج نیچے جا رہی ہے، اور یہ بات حیران کن ہے کہ ملک میں احساس جیسے اہم پروگرام بھی موجود ہیں، لنگر خانے بھی ہم رواج دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سگنلز ہیں، ٹریفک سگنلز ہیں یا چوراہے ہیں، ان پر بھکاریوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلسل ہم پیسہ بھی انجیکٹ کر رہے ہیں پاورٹی ایلیویشن پروگرامز میں، لیکن بھکاریوں کی اور محتاجوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کیا. اگر ہم کریں گے تو ہمیں خاطر خواہ نتائج نظر آئیں گے. اب باتیں ہیں کہ ہمارے پاس لیبر کون سی موجود ہے. ملک کی جو لیبر ہے اس کو آپ بظاہر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم ایگریرین سوسائٹی ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہماری اکانومی ہے. اس وقت بھی 60% سے زیادہ آبادی ایگریکلچر ریلیٹڈ بزنسز سے وابستہ ہے. اس وقت بھی 20% لیبر فورس جو ہے وہ جو ہے آپ کو انڈسٹری سیکٹر میں ملے گی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور 22 کروڑ کی آبادی کا 65% زراعت سے منسلک ہے، تو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کا سیکٹر کون سا ٹھہرا؟ ایگریکلچر سیکٹر. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کر کے وہاں پر مختلف ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، بزنسز گروتھ کی ضرورت ہے. ہم ایسے ہنر ڈھونڈیں جو زراعت کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. ایسا پاسبل ہے. ہمارے ارد گرد بہت کام ہو رہا ہے. چائنا نے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی میں آسمان کو چھو لیا ہے، ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں. ایون افغانستان جیسے ملک میں اسرائیل نے ایگریکلچر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ابھی اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ زراعت کا شعبہ جو 65% آبادی سے متعلق ہے اس میں ہنر پیدا کیے جائیں جو زراعت کی گروتھ کا باعث بن سکیں، جو زراعت کے پیشے کو پروموٹ کر سکیں اور وہاں روزگار کے مواقع کریٹ کر سکیں. اچھا، ایک اور چیز جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ 3 حصوں میں ہم اپنی لیبر فورس کو تقسیم کر سکتے ہیں: زراعت، سروس سیکٹر اور انڈسٹری. انڈسٹری میں 20% لیبر فورس ہو گئی، 40% کے قریب ہماری جو لیبر ہے وہ زراعت والی ہوگی. آبادی 65% ہے جو متعلق ہے، لیکن لیبر فورس 40%. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے میں 65% سے زیادہ ہے. جی، تو 40% جو ہے لیبر فورس زراعت میں ہو گئی. 35% کے قریب سروسز سیکٹر میں ہیں. سروسز سیکٹر وہ ہیں جو شہری حدود میں، اربن سینٹرز میں کام کر رہے ہیں اور مختلف کام انجام دے رہے ہیں. ایون دیہاتی علاقوں میں بھی اکنامک اپرچونیٹیز ایسی ہیں جو سروسز سیکٹر میں فال کرتی ہیں، تو ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے. لیکن ایک گیپ ہے. 35% سروسز سیکٹر کے حصے میں جی ڈی پی کا حصہ آ رہا ہے. یعنی جی ڈی پی اگر ہماری ہے جی $276 بلین کی، تو $276 بلین کی جو جی ڈی پی ہے اس کو اگین اگر ہم 3 حصوں میں بانٹیں تو زراعت کے حصے میں کم جی ڈی پی آ رہی ہے، انڈسٹری میں 20% کے قریب آ رہی ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سروسز سیکٹر ہے. تو اس سروسز سیکٹر میں بھی ہمیں گنجائش نظر آ رہی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی. کون سے ہنر ہمیں رواج دینے چاہیے؟ آپ ارد گرد کے ممالک میں دیکھ لیں.
آپ کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ باہر سرحدوں کے باہر ہماری کیا ہو رہا ہے. 2020 کے بعد دوحہ قطر والا فٹ بال میچ ورلڈ کپ کا وہ ابھی نہیں ہوا, کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہے. ابھی بھی وہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, وہاں موجود ہیں. اسی طرح آپ سعودی عرب میں دیکھیں, سعودی عرب والے افریقہ کے ساتھ لنک پیدا کرنے کے لیے ایک برج بنا رہے ہیں, ریڈ سی کے ساتھ ایک برج بنا رہے ہیں, اور یہ ایک ہیوج ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے. اس میں امکانات ہیں. آپ آسٹریلیا کینیڈا چلے جائیں, وہاں پر ماہرین کی شدید ضرورت ہے, ہیلتھ سیکٹر کے ماہرین کی, کنسٹرکشن سیکٹر کے ماہرین کی. جاپان میں ان کی زیادہ سے زیادہ آبادی بوڑھی ہو رہی ہے, وہاں پر ماہرین کی ضرورت ہے. جرمنی میں ماہرین کی ضرورت ہے. تو اگر ہم صرف فوکسڈ بھی کر لیں نا 5-6 ملک, کہ ہم نے سعودی عرب, جرمنی, جاپان اور ساؤتھ کوریا وغیرہ کو فوکس کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم اپنے لوگوں کو ہنر سکھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوگا, ہمیں صرف ہنر نہیں سکھانا, ہمیں منزل مقصود والے ملک کی زبان بھی سکھانی ہے, ایگزیکٹلی, اور ان کا کلچر اور ان کے رواج بھی سکھانے ہیں, تاکہ وہ وہاں پر ذمہ دار شہریوں کی طرح کام کر سکیں اور رہ سکیں. تو یہ ایک ہولسٹک کام ہوگا, یہ ایک نیشنل لیول کا کام ہوگا. آپ اینٹیسپیٹ کریں, آپ پیش بینی سے کام لیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم اپنی لیبر کہاں بھیج سکتے ہیں, اور پھر وہ متعلقہ ہنر, نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل کمیشن ہمارے پاس موجود ہے, وہ ہنر پیدا کرنے میں سہولیات فراہم کر سکتا ہے, وہ کورسز کرا سکتا ہے, اور پھر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے ان ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوا سکتے ہیں. تو یہ ایک کوآرڈینیشن والا کام ہے اور پیش بینی والا کام ہے. اس سے یقیناً ملک کو فائدہ ہوگا. مختار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے, کیونکہ اگر ہم دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی جی ڈی پی کے اندر زیادہ حصہ ان کے آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دیئر اون کنٹری سے ہے, کیونکہ وہ ڈیولپ ہیں, وہ پروڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں. پاکستان ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو ہماری چیزیں ابھی ہم اتنی زیادہ باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم پروڈکشن کی وجہ سے اپنی جی ڈی پی میں اضافہ کریں گے. تو صرف سروس سیکٹر ایک ایسا رہ جاتا ہے جس سے ہم اپنی جی ڈی پی میں اضافہ کر کے اپنی اکنامک گروتھ اور سٹیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکل پروڈیوس کریں, نہ صرف پروڈیوس کریں بلکہ ہمارے لوگوں کے اپنے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے اپنی پرسنل گروتھ کا. پھر ہم ابراڈ جائیں, کیونکہ وہاں پر لیبر کی ضرورت ہے. ہماری لیبر اگر ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہو کے وہاں کام کرے گی تو نہ صرف انہیں اچھے وہاں پر ویج ریٹ ملے گا, بلکہ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال مختار صاحب سے کرتے ہیں کہ سر, اکنامک ڈپلومیسی کیا ہے؟ اکنامک ڈپلومیسی ایک اہم جز ہے بین الاقوامی تعلقات کا, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرتے ہیں یا مخلصانہ تعلقات قائم کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کے فائدے نقصان کا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل میٹرکس ہے. اس انٹرنیشنل میٹرکس کو سمجھنے کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے. انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کون سا ہنر یا کون سا فائدہ دوسرے ممالک کے ذریعے لے سکتے ہیں. یہ اس کو بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن کا نام دیتے ہیں. پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن کے معاہدے ہیں جن کو ہم عمل پذیر کیے ہوئے ہیں, اور تقریباً ہر سال ہر ملک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے. ایک میٹنگ یہاں پاکستان میں ہوتی ہے, دوسری میٹنگ ان کے اپنے ملک میں ہوتی ہے, اور یہ 2 میٹنگز سال میں جو ہوتی ہیں یہ طے کرتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اس میں زراعت کی فیلڈ میں بھی پروموشن کے امکانات ہوتے ہیں, انڈسٹری اور کامرس کی فیلڈ میں امکانات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہم لانچ کرتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے اپنے ملک کی موجودگی کو ثابت کرنے کا اور دوسرے ملکوں میں برادرانہ اور مخلصانہ جذبات پیدا کرنے کا. چین نے بہت بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن میں خدمات انجام دی ہیں ہمارے ملک میں. جاپان نے بہت اہم پروجیکٹس لانچ کیے ہیں اس بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن کے ایجنڈا کے تحت. کمزوری کہاں پر ہے؟ کمزوری گلف سٹیٹ کے ساتھ ہماری بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن میں ہے. سر وہ تو دن پر دن میں دیکھ رہا ہوں کمزور ہوتی جا رہی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں اوور دا لاسٹ 2 اور 3 ایئر تو ہماری کافی لیبر وہاں سے واپس آ رہی ہے, جبکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کی لیبر وہاں پر زیادہ ڈپلوائے ہو رہی ہے. پرٹیکولرلی اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں پر اپر جاب جو ہیں وہ نارملی ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس ہیں, اور جو لیبر
کہ جو ویکینسیز ہوتی تھیں وہ ہم لوگوں کے پاس تھیں، لیکن اس کی ریشو بھی کم ہوتی جا رہی. تو کیا ہم ڈپلومیٹیکلی ویک ہیں، ہماری پالیسیز غلط ہیں، یا کوئی نہ کوئی تو ایسا فقدان ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے، ہمیں کس چیز کو اسٹرانگ کرنا ہے؟ گیلانی صاحب، یہ سوال تو ضرور اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری لیبر فلاں ملک سے واپس آ رہی ہے اور وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، لیکن ہم اس بات کی تہ تک جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہماری لیبر وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا منظور نظر نہیں ہے. بنیادی وجہ ہماری لیبر کی جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا معیاری ہونا نہیں ہے. ہمارے جو لیبر وہاں پر گلف کنٹریز میں خصوصاً جاتی ہے وہ انسکلڈ لیبر ہے. وہ وہاں پر جا کر بس مزدوری کرتی ہے، کوئی کنسٹرکشن سیکٹر میں اینٹیں اٹھا کر ہیلپ شیلپ کرنے میں کام انہوں نے کر دیا یا ڈرائیور بن گئے. اس وقت پوری دنیا میں سکل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں معیار کی ضرورت ہے. اگر آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے، اگر آپ اچھے ٹیکنیکل مشینی ہنر سکھا کر اپنی لیبر کو باہر بھیجیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی لیبر کو ایکسیپٹ نہ کرے. آپ اپنی کوالٹی کو، معیار کو برقرار رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کون نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو ناظرین، آپ نے یہ وجہ بھی جان لی اور یہ بالکل ویلڈ وجہ ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اتنی لیبر سعودی عرب سے آ گئی، عمان سے آ گئی، دبئی سے آ گئی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے خراب ہیں. سروائیول آف فٹس کا زمانہ ہے. اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بنیادی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ سکلز پروڈیوس کریں کہ دوسرے کی ضرورت بن جائیں. الحمدللہ پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے اس عمل کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسکل کو پروڈیوس کر سکیں، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال نہ ہو. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے اندر اسکل کو پروڈیوس کریں، اور اگر اسکل پروڈیوس کرنے کے بعد انہیں کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی تو پھر وہ شکوہ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان میں پوٹینشیل موجود ہے، وہ بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ ہو جاتا تو میں یہ کر لیتا. پازیٹیو مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اندھیرے میں سے روشنی کو ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے دنیا اس طرح بنائی ہے کہ جو میرے حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں، اور جو دوسرے کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں. تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض کو بطریق احسن ادا کرتے چلے جائیں تو ہمارے حقوق کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب میں اپنا فرض پورا کروں گا تو میں کسی کا حق ادا کر رہا ہوں گا. ماں باپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے. جب میں ماں باپ کی عزت کروں گا تو ان کے پیار سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ زندگی میں اپنے صرف فرائض ادا کیجئے. اگر آپ کو حقوق نہ ملیں تو آپ مجھے آ کر پکڑ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے غلط بات بتائی تھی. کوشش کریں کہ آج سے اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا بہتری آتی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ایک اور اپنے ہیرو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فرحان گیلانی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.